الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا کے اندر دو طاقتیں پائی جاتی ہیں، ایک شیطانی طاقت اور ایک رحمانی طاقت۔ آج کے دور کے اندر جو رحمانی طاقت ہے یعنی کہ اللہ کی طاقت، تو وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام سے ہی اللہ پاک کی عظمت، بڑائی، کبریائی بیان ہوتی ہے، اور دوسری جو طاقت ہے وہ شیطانی طاقت ہے، یعنی کہ اس میں وہ تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ ان میں تمام باطل ادیان آ جاتے ہیں، چاہے وہ آسمانی ادیان ہوں یا غیر آسمانی ادیان ہوں، یعنی کہ جو پچھلے ادیان تھے وہ اب منسوخ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے۔ تو چاہے اب یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو اب وہ باطل ادیان والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں روئے زمین پر اسلام کے علاوہ، وہ سب باطل ہیں۔ تو ان دین اسلام کے اپنا ایک نظام حیات ہے، اور جو شیطانی طاقت ہے ان کا ایک اپنا طرز زندگی ہے، اور ہر طاقت چاہتی ہے کہ اس کا نظام حیات یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے مطابق گزاری جائے، یعنی کہ دین اسلام چاہتا ہے کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور کفر اور شیطان چاہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی کی جائے، شیطان اور نفس جیسے چاہے، جیسے کہے ویسے اس کے مطابق چلا جائے۔ تو اب مغربی تہذیب کیا ہے؟ جو دشمنان اسلام ہیں، یعنی کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، انہوں نے اس طرح کا طرز زندگی اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ خود اس سے تنگ ہیں اور خود اس سے نجات چاہتے ہیں۔ وقتی طور پر تو شہوت کا، لذت کا یہ ذریعہ ہے، مگر اس کے بعد جب جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ آج اس شیطانی طاقت نے عورت کو بے حجاب، بے نقاب کر دیا۔ یہ عورت اب پھر تفریح گاہوں، سیر گاہوں میں پھرتی ہے۔ اب یہ عورت مردوں کے ساتھ آزادانہ دوستی کرتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان سے معانقہ کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ زندگی اس طرح سے عورت کا زندگی گزارنا، اس میں عورت کی شان نہیں ہے، بلکہ عورت کی اس میں بے عزتی ہے۔ فطرت کا قاعدہ ہے کہ اللہ
پاک نے جو عورت بنائی ہے وہ ایک وقت میں ایک مرد کے لیے بنائی ہے، ایک وقت میں ایک مرد کے آرام و سکون اس کی راحت کا باعث ہے، نہ کہ ایک عورت کو اللہ پاک نے بیک وقت کئی مردوں کے لیے بنایا ہے۔ اور جو دین اسلام ہے اس میں جو ایک مرد ہے اس کو اللہ پاک نے بیک وقت 4 عورتوں یعنی کہ 4 بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ اگر وہ شریعت کے مطابق نان و نفقہ وغیرہ یا دیگر مسائل کو برداشت کر سکتا ہو تو جو عورت ہے اس کی عزت و آبرو چھپنے میں ہے۔ عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے اور یہ نایاب چیز ہے، اسے چھپا کر رکھا جائے۔ کتاب و سنت یعنی کہ دین اسلام شریعت مطہرہ نے ایک مکمل نظام زندگی دیا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزاری جائے، اس میں ہر لمحہ ہر مرحلہ کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام مکمل زندگی کا نام ہے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو کسی بھی پہلو میں کسی بھی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑتا کہ وہ کسی دوسرے سے رہنمائی لے، ہر لمحے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور دین اسلام سے بہتر تہذیب و تمدن تو جو ہے وہ کسی کے پاس اور ہے ہی نہیں اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں کھلم کھلا ملنے جلنے کو منع کیا ہے۔ اسلام نے پردہ 4 دیواری کا حکم دیا ہے اور اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر شرم و حیا آتی ہے، عزت و عصمت ہوتی ہے، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دین اسلام معاشرے میں امن لاتا ہے اور ایک اچھا ماحول قائم ہوتا ہے۔ جن مذاہب میں پردہ نہیں تو وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، یا جن مذاہب میں پردہ ہے مگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی تباہی کے قریب ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں تہذیبیں الگ الگ چل رہی ہیں۔ تو مرد و عورت کا چاہے وہ جس بھی مذہب سے ہوں، جس بھی تعلق سے ہوں، ان کا کھلم کھلا ملنا ایسے ہے جیسے کہ آگ اور بارود ہو۔ آج یہ کہنا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ کہنا بالکل بھی مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ ایسے جملے صرف وہی لوگ بولتے ہیں جو مغربی تہذیب کے دل داتا ہوتے ہیں اور ان کی برہنہ عورتوں کو دیکھ کر اپنی مسلمان عورتوں کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پردہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب مسلمان قرآن و سنت کے اوپر مکمل کاربند تھے، اسلامی احکامات کے آگے انہوں نے گردن جھکائی ہوئی تھی، قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، تو اس وقت اس روئے زمین پر صرف مسلمان ہی عزت اور وقار کے ساتھ جی رہے تھے، ان کا مقام سب سے بلند تھا، وہ دنیا میں فاتح تھے، کامیاب تھے، اللہ پاک ان کی مدد فرماتا تھا۔ تو اس دور کے اندر بھی جو مسلمانوں کی ترقی ترین دور تھا، اس دور کے اندر بھی جو مسلمان خواتین تھیں وہ پردہ کرتی تھیں، حجاب کرتی تھیں، اپنے چہرے کو چھپاتی تھیں، تعلیم یافتہ تھیں، تقریر کرتی تھیں، سمجھاتی تھیں، ہدایت دیتی تھیں، پڑھاتی تھیں، تو وہ پردہ کرتی تھیں۔ یعنی کہ اسلام جو پردہ ہے وہ
ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ جب اس ماؤں بہنوں کے اندر شرم و حیا آئے گا، پاک دامنی آئے گی، عزت و عصمت آئے گی، تو پھر ایسے نوجوان پیدا ہوں گے تو جس سے اسلام ترقی کرے گا، اسلام ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ جو مسلمان خواتین تھیں وہ اچھی طرح پردہ کرتی تھیں اور اپنی خدمات سر انجام دیتی تھیں، جنگ کے اندر شریک ہوتی تھیں، اس وقت بھی نقاب و حجاب ہوتا تھا، تلوار چلاتی تھیں، پیدل یا پھر کسی سواری پر سوار ہو کر جو زخمی ہو جاتے تھے مجاہد ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، اور جو لشکر والے تھے ان کے لیے وہ پانی کا سامان کرتی تھی، یعنی کہ وہ پردہ کر کے نقاب و حجاب اوڑھ کے مسلمانوں کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ اور اس وقت کے دور کے جو مرد تھے ان کے دلوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ پردہ جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان عورتیں نقاب و حجاب نہ کریں۔ وہ جو مسلمان تھے وہ غیرت مند تھے، باعزت تھے، حیادار تھے، شرم و حیا والے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی حیا تھا، اور جو اس وقت کی مسلم خواتین تھیں ان کے دلوں میں بھی شرم و حیا تھی، ایمان تھا، پاک دامنی تھی، تو وہ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور مسلمان عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرتی تھیں، یعنی کہ بد نگاہی نہیں کرتی تھیں۔ تو وہ مردوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو مسلم خواتین تھیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کسی کے پاس جا کے شکایت کی ہو کہ یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل بہانے کیے جاتے ہیں، ہمارا دم گھٹتا ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم سے پردہ نہیں ہوتا، اس طرح کی سوچ صرف اور صرف شیطان کی پیروی کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان عورتیں دوسری کفار عورتوں کی طرح برہنہ ہو جائیں، اور جو کفار کی عورتیں ہیں وہ خود چاہتی ہیں کہ ہم آزاد ہوں، یعنی کہ جس کے ساتھ مرضی جتنی بار مرضی ملاپ کریں۔ تو جو مسلم خواتین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں، وہ کبھی بھی آزادی کا نعرہ نہیں لگاتی، ایسی آزادی کہ جس میں کسی کو یہ پتہ نہ ہو لڑکی کو کہ میرا شوہر کون ہے، جتنے مرضی مردوں کے ساتھ تعلقات بنائے، اور کسی انسان کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ تو اس قسم کی خیالات، اس قسم کے سوچ مغرب کی ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اور نیکیوں کے اوپر ہی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔